بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا وقال اللہ تعالی فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب وقال تعالی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ ہود کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم، اے بندو اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کر لینے کے بعد اب اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو۔ پھر تم جب استغفار بھی کرو گے اور اللہ کی طرف توبہ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کا بہت اچھا سامان عطا فرمائے گا۔ پھر یہی حکم اللہ رب العزت نے دہرایا ہے، وہ بھی سورہ ہود میں، اللہ سے استغفار کرو یعنی مغفرت طلب کرو، اور فرمایا ثم بعدیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ۔ پھر تیسری آیہ کریمہ ہے، وہ بھی سورہ ہود میں ہے، اس کے الفاظ ہیں فاستغفروہ، تم سب اللہ رب العزت سے استغفار کرو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا اللہ پھر بہت قریب ہے اور تمہاری التجاؤں کو سننے والا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے جواب دینے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیہ کریمہ ہے، وہ بھی سورہ ہود میں ہے، فرمایا واستغفروا ربکم، اور تم سب اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر تم اس کی طرف توبہ کرو۔ اب ان چاروں آیات مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ دو حکم آئے ہیں، پہلا حکم استغفار کا ہے اور دوسرا حکم توبہ کا ہے۔ ہم اپنے معمول میں عادت کے طور پر جب یہ لفظ بولتے ہیں تو ہر شخص توبہ استغفار اس طرح اکٹھا دونوں لفظ بول دیتا ہے۔ بندے کی توبہ سے پہلے بھی ایک توبہ ہوتی ہے اور بندے کی توبہ کے بعد میں بھی ایک توبہ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ بندہ بھی تائب ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی شان میں یہ نام، صفاتی نام یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ بھی تواب ہے۔ تو جب ہم بندے کو کہتے ہیں، بندے کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں توبہ کرنے والا۔ جب اللہ کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں بندے کی توبہ قبول فرمانے والا۔